الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والتسليم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اس آخری امت کو خیر امت کہا، اور خیر امت کیوں کہا ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے اس آیت کے اگلے حصے میں، اگلے ہی لفظ میں اللہ نے بیان بھی فرما دیا. تم سب خیر امت ہو، بہترین امت ہو کہا. تم خیر امت، اور اس کی وجہ اللہ نے بتلائی: اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے. لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کا کلام وجہ بیان کرتے ہوئے اس امت کو ایک لقب، ایک درجہ عطا کر رہا ہے، وہ ہے بہترین. اور بہترین ہونا اس وجہ سے ہے کہ نفع پہنچانے والی. تو اس آخری امت محمدیہ کا اصل کام ہے لوگوں کو نفع پہنچانا. اب نفع بھی کون سا نفع؟ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سمجھے کہ بھئی نفع میرا یہ ہے کہ میری جائیداد بن جائے، نفع یہ ہے کہ میری بھوک ختم ہو جائے، نفع یہ ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، نفع یہ ہے کہ میرا تجارت بڑھ جائے، نفع یہ ہے کہ مجھے صحت اور تندرستی حاصل ہو جائے. ہر آدمی کا نفع اپنی آنکھوں کے سامنے الگ الگ مقصد سے ظاہر ہے. تو اللہ نے بتلایا نفع یہ نہیں ہے، اور بہتر ہونا اس لیے نہیں ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی دنیاوی حیثیت اور ان کی معاشی زندگی بہتر ہو جائے، بلکہ سب سے پہلا درجہ جو نفع کا ایک انسان کے لیے ہے وہ ہے نیک کام کرنا اور برائی سے رکنا. اور اللہ پر ایمان لانا. ایمان، عقیدہ اس کو کہتے ہیں، یقین اس کو کہتے ہیں جو ایک انسان اپنے دل سے پکا اور مضبوط ارادہ کرتا ہے. تو نفع کیا ہے وہ بھی بتلا دیا، کیوں برپا کیا گیا ہے اس امت کو اللہ نے وہ بھی بتلا دیا، اور لوگوں تک نفع پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اس کا مقصد، اس کا وجود قائم ہوا ہے
اسی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ اور تو سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلا درجہ اس امت کا اللہ نے بتلا دیا۔ تو پہلا انسان کامیاب وہ ہے جو اس اللہ کی اس آیت کے مقصد پر پورا اترے اور لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور کون نفع پہنچا سکتا ہے؟ وہ آدمی نفع پہنچا سکتا ہے جو پہلے سے نفع پہنچانے والی چیزوں کا مالک ہو۔ نفع کون پہنچا سکتا ہے؟ جو اس چیز کا مالک ہو، وہ چیز اسے حاصل ہو تو وہی آدمی نفع پہنچا سکتا ہے۔ مثلا مجھے آپ کی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے مجھے طاقت و قوت میں مدد کرنے کے لائق بننا ہے، تب میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو نفع پہنچانا اگر چاہتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ مجھے ہونا چاہیے اس کام میں۔ مثلا کسی کی میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے طاقتور ہونا چاہیے، مدد کرنے کے لائق ہونا چاہیے، تب میں مدد کر سکتا ہوں۔ اب اگر میں خود مدد کرنے کے لائق نہیں رہا تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانے کے لائق اس وقت بنوں گا میں جب اپنے آپ کو نفع پہنچاتا رہوں، یعنی میں خود نفع میں رہوں، میں خود اس حالت میں رہوں کہ میں دوسروں کی ہیلپ اور مدد کر سکوں، دوسروں کو نفع پہنچا سکوں۔ تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں خود نفع حاصل کرنے والا رہوں، یہ ضروری ہے۔ یعنی بات سمجھانے والے کو بات کا سمجھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تو دوسرا درجہ ہو گیا کہ آدمی دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں پہنچا سک رہا تو کم سے کم دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ خود نفع حاصل کرتے رہے، خود نفع میں رہے۔ اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو تو نفع نہیں پہنچا رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی نفع پہنچا نہیں سک رہا ہے کسی وجہ سے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، نقصان سے بچ جائے۔ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ وہ آدمی خود اپنے آپ کو نقصان سے بچائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نفع پہنچائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو نفع پہنچاتے ہوئے دوسروں تک بھی نفع پہنچائے۔ آدمی کو جو اللہ نے خلیفہ اس امت کو بنا کر اور یہ کام نفع پہنچانا، لوگوں کی امت کی خیر اور بھلائی کرنا، یہ جو کام سپرد کر کے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، یہ کب کامیاب ہوگا اور یہ کب دوسروں کو خیر و بھلائی کی طرف بلانے والا ہوگا اور کب یہ خیر و بھلائی کا پھیلانے والا ہوگا؟ جب اس کے اندر خیر و بھلائی ہوگی، یہ خود اپنے آپ کو خیر اور بھلائی کے پاس رکھے گا، یا کم سے کم وہ آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچاتا رہے گا، تب بھی وہ بھی ایک نفع ہے۔ جس آدمی کو کام کروانا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے۔ جس آدمی کو ذمہ دار دی گئی ہے اور اس کو دوسروں سے کروانا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے آنا پڑتا ہے۔ بالکل خلیفہ، نائب اللہ کا اس امت کو اللہ نے بنایا، مسلمان اللہ نے بنایا اور امت محمدیہ نے پیدا کیا، تو ایک کام سپرد کیا ہے، ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری ہے دوسروں کو خیر و بھلائی پہنچانا، اور وہ خیر و بھلائی ہے نیک بات کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان لانا۔
ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا وقت متعین کرے. ہماری خصوصاً ہمارے مسلمانوں کی ذلت اور جو ہے رسوائی اور پستی کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہمارے اوقات متعین نہیں ہیں. جب چاہے ہم سو جاتے ہیں، جب چاہے کھا لیتے ہیں، جب چاہے اٹھ جاتے ہیں. ہماری صبح کب ہو رہی ہے؟ ہمارا کھانا کب ہو رہا ہے؟ ہمارا سونا کب ہو رہا ہے؟ دیکھیے، لوگ تو ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ کہیں گے ہی. آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی زندگی میں ہو یا دینی زندگی میں ہو، معاشی زندگی ہو یا معادی زندگی ہو، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی ہنر یا فن میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اپنے کاموں کی، اپنے وقت کی لسٹ بنانی ہوگی، ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا. ایسے ہی مغلوں کی حکومت 800 سالہ انگریزوں کے پاس ایسے ہی نہیں چلی گئی. بیٹھے بٹھائے 800 سالہ مضبوط حکومت ایسے ہی انگریزوں کے پاس چلی گئی؟ نہیں گئی. 4 بجے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار مسٹر لارڈ ولیم اپنے کام کاج کی لسٹ بنا رہا ہے. کب؟ صبح کے 4 بجے اپنے کارندوں کو لے کر اپنے کام کاج کی، اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جتنے معاملات ہیں، جتنے کام کاج ہیں، اس کی ترتیب دے رہا ہے، دن بھر کے کیا کام ہوں گے. اور مغل سلطنت کے بنگلے میں، لال قلعے میں 12 بجے ناشتے کی میز سجی جا رہی ہے. دن کے 12 بجے سلطنت مغلیہ کے محلات میں کنیزائیں منہ کو صاف کرتے ہوئے، باندیاں اور جو ہے نوکرانیاں منہ صاف کرتے ہوئے 12 بجے ناشتے کی میز سجا رہے ہیں، اور ایک طرف انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تمام معاملات کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر صبح 4 بجے طے کر رہا ہے. کسی بھی قوم کو ایسے ہی بیٹھے بٹھائے زوال نہیں آ جاتا، اور کسی بھی قوم کو ایسے ہی بیٹھے بٹھائے حکومت اللہ سپرد نہیں کر دیتا کہ وہ قانون بنائیں، قانون توڑیں. یہ ایسے ہی دن اور رات میں پلک جھپکتے ہونے کی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے 70 سالہ 100 سالہ حکومت، اور حکومت کے پیچھے ان کے کارندے اور ان کی کامیابی. ستر سال سے آج جو رول کرنے والی جماعت ہے، حکومت کرنے والی ہے، 70 سال سے انہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر، ان کی ٹریننگ کروا کر، ان کو اناتھ آشرموں میں جمع کر کے، ان کے دوشالہ، ان کے جتنے تنظیمیں ہیں، انہوں نے سب اپنے بچوں کو دیا، اور انہوں نے رات دن ایسی محنت کی ہے، ایسی محنت کی ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس کا تصور نہیں کر سکتے. ویسی محنت انہوں نے کی، اور جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور اعلیٰ عہدے پر پہنچے، اور بڑی بڑی پوسٹیں ان کے حوالے ہوئی. اور یہ پوری محنت 50 سال 70 سال کی آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پچھلے 70 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. ہماری صبح 12 بجے ہو رہی ہے. جو آدمی صبح کے 4 قدم چل کر اپنے آپ کو صحت مند نہیں رکھ سکتا، وہ آدمی دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ بستر پر سے اٹھ کر لائٹ آف کرنا یا بند کرنا یا دروازہ بند کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اتنی سستی اور کاہلی ہمارے پاس، ہمارے جسموں میں آ چکی ہے. پیشاب پاخانہ بھی آتا ہے تو پڑا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، جب تک بہت زیادہ زور کا تقاضا نہ ہو بستر سے اٹھتا نہیں. ایسے صوفے ہمارے پاس ہیں
ایسی آرام دہ بستر ہمارے پاس ہے جس میں بیٹھ جائے تو اٹھنے کے لیے من نہ کرے. ایسا نرم و نازک کھانا ہمارے حلق میں پہنچانے کے لیے ساری انڈسٹری لگی ہوئی ہے. لاکھوں کروڑوں کاروبار کرنے والے یہ سمجھا رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے, اپنی پلاننگ کے ذریعے سے, کہ ان کو کھانا ایسا دیا جائے ان کو چبانے کی مشقت بھی نہ ہو, اتنا لذیذ ہو, چاہے اس میں شوگر ہو, چاہے اس میں کینسر ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اتنا مزیدار ہو اور دکھنے میں اتنا کلرفل ہو, اتنا بیوٹی ہو, اتنا اچھا لگے, ہر آدمی کی خواہش آ جائے اور اس سے چبانا بھی نہ پڑے, اس کے حلق میں ایسے ہی اتر جائے. اربوں روپے کی انڈسٹریاں اس بات پر محنت کر رہی ہیں آپ کے حلق میں جانے والا لقمہ نرم اور نازک بنا کر آپ کو کھلایا جائے, آپ کو ایسا بنا دیا جائے کہ آپ بیٹھے بٹھائے سب کچھ کرتے رہیں, آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہ رہے. کیا یہ مسلمان ہے جو 12 بجے بستر پر سے اٹھ رہا ہے, رات 1 بجے 2 بجے اس کی رات ختم ہو رہی ہے؟ کہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر, صبح صادق کے سورج نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں, پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں. وہ کہتے ہیں 600 سے زیادہ میرے جسم پر زخم ہیں, ایک بالش جگہ تمہیں میرے جسم میں نہیں ملے گی جس میں تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو. ایسے بہادروں کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا. یہ ہمارے ماڈل تھے, یہ ہمارے آئیڈیل تھے, یہ ہمارے نمونہ تھے. کہاں فلم اسٹار ننگے ناچنے والے, پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے, آگے سے پھٹی ہوئی پیانٹ اور پیچھے سے کھلی ہوئی, یہ چیزیں ہمارا نمونہ تھی. ان کو ہمیں دیکھ کر پیچھے چلنا چاہیے تھا. تمنا کرتے ہیں حضرت خالد ابن ولید کے اتنی گھمسان کی لڑائی ہو کہ دشمنوں کی تلواریں چمک رہی ہوں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے بیچ میں گھس جاؤں. یہ تمنا ہے ہمارے دل میں. ہم سے تو فجر کے لیے 2 رکعت نماز کے لیے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری ہو جائے, ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے, ساری دنیا میں اللہ کا نام لیا جائے, ہماری تنزلی ختم ہو جائے, ہمارا نام اوپر ہو جائے. کیسے ہوگا؟ یہ تو شیخ چلی کے خواب ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ. شیخ چلی جانتے ہیں, مشہور ہیں, آپ دیکھ لیں. جب ہم نے اس طرح محنت کی تھی کہ ایک ایک کھجور دن بھر پیٹ, سارا دن تپتی ہوئی دھوپ میں دشمن کا خوف آگے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار, پھٹے پرانے کپڑے. حضرت خالد, ذرا تصور کریں, بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, سننا بھی بڑا آسان. تصور کر کے کبھی دھوپ میں کھڑے ہو جائے, یہاں کی دھوپ میں برداشت, سائے ہی سائے ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, پنکھے اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہواؤں میں, لیکن آج بھی ہم کو یہ کام کرنا مشکل ہو رہا. اتنی سستی کاہلی زیبا نہیں دیتی. ایک مومن کے لیے میں نے 3 درجے بتلائے. اللہ نے کہا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کیوں ہو بہترین امت؟ اللہ نے آگے بتلایا اخرجت للناس, لوگوں کو بھلائی خیر پہنچانے کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے, تمہیں پیدا کیا گیا, تمہیں بھیجا گیا ہے. وہ کیا ہے بھلائی؟ نیک کام کا حکم کرے, برائی سے روکے, ایمان اللہ پر لائے. آدمی لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے سب سے پہلے خود کو نفع مند بنانا ہوگا. اسے اٹھانے سے پہلے خود کو اٹھنا ہوگا. گھر میں بچوں کو, بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے, اس کے لیے سب سے پہلے اسے اٹھنا ہوگا. اگر وہ فجر پڑھنا چاہتے ہیں, اسے تہجد پڑھنی ہوگی. یا اگر امام بننا چاہتا ہے, وقت کا خلیفہ بننا چاہتا ہے, حکمران بننا چاہتا ہے, حضرت عمر کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. صدقے کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں, ایک حکمران ہیں, آدھی دنیا جن کے نام سے خوف کھا رہی ہے, ان کے کلیجے کانپ رہے ہیں. یہ ایسا عمر ابن عبدالعزیز گزرے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب گزرے ہیں, صدقے کے اونٹوں کو مالش کر رہے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے اس طرح سے پہنے ہوئے ہیں جیسے کوئی جانتا ہی نہیں. یہ امیر ہے, یہ امیر المؤمنین ہے, یہ گورنر ہیں, یہ حکومت کے بادشاہ, حکومت کرنے والے ہیں.
جب تک ہمارے دلوں میں دنیا کی وقت نہیں تھی ساری دنیا ہم سے کانپتی تھی، جب سے ہمارے دلوں میں دنیا ہی دنیا بس گئی ہے، صبح پوچھو تو کیا فکر ہے کہ بھی کچھ پلاٹ لے لیے جائیں، صبح اٹھو تو کیا فکر ہے کچھ کام میرا چل جائے، صبح اٹھو تو کیا فکر ہے میرا بزنس ٹھنڈا ہے۔ اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے، اتنے برسوں سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ایک برائی آ جاتی ہے، ایک مصیبت آ جاتی ہے، ایک پریشانی آ جاتی ہے، 100 لوگوں سے ہم کہتے ہیں 99 90 پر 9 نعمتیں اللہ کی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کا خیال بھی ہم کو نہیں آتا۔ بھلائی پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو نفع پہنچانا ہے۔ کم سے کم نفع نہیں پہنچا سکتے دوسروں کو، اپنے آپ کو تو نفع پہنچا لو، یہ بھی ایک دوسرا درجہ ہے۔ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا یہ نقصان نہیں ہے کہ آدمی کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، رات کے 12 بجے کھانا کھائے گا، رات کے 12 بجے کھانا کھائے گا تو وہ ہضم کیسے ہوگا؟ بھئی آپ کے اندر کھانے کی طاقت ہے تو اسے ہضم کرنے کی بھی طاقت تو ہو۔ صبح دیر سے اٹھنا، رات میں دیر سے سونا بڑی بڑی بیماریوں کی وجہ ہے۔ ایک سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے اور بیکار بات نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، یہ سنت ہے۔ آج اس سنت پر بہت سارے سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں۔ آدمی جتنا جلدی سو جائے اتنی جلدی اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے، اسے 12 بجے تک سونے کی ضرورت نہیں پڑتی، آدمی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ 4 قدم صبح میں چل لے، جو کھایا ہے رات میں اس کو ہضم کر لے۔ جو آدمی 4 قدم چلنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا نہیں رہا ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا، لوگوں کو نفع پہنچائے گا۔ بھائی ایک دن ایسا آئے گا کہ رشتہ داروں پر، ماں باپ پر، بھائیوں پر، چچا پر بوجھ بن جائے گا، بیماری کا پلندہ، بیماری کا پڑا بن جائے گا۔ ایک آدمی ایک مرتبہ ہیلپ کرے گا، چچا دوسری مرتبہ کرے گا، بھائی تیسرا مرتبہ کرے گا، سب ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ اس کی تو یہی عادت ہے، چھوڑو بھائی اس کا کیا کرنا۔ کم سے کم دوسروں کے محتاج بن کر، دوسروں کے طعنے سن کر اس دنیا سے نہ جائیں، اپنے آپ کو صحت مند بنائیں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر آئیں، اللہ کے احکام پر آئیں، اللہ کے احکام و شریعت کو اپنائیں جس میں سراسر خیر ہے، بھلائی ہے۔ یہ آخری درجہ ہے، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے؟ اللہ نے کیوں بنایا ہے جہنم؟ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو کسی پر زیادتی نہیں، کسی پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ کم عقل ہے، اس سے اتنا ہی حساب ہوگا۔ مال نہیں دیا گیا، جتنا مال دیا اتنا ہی حساب ہوگا، جتنا جانتا ہے اتنا ہی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اعمال، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے خود وہ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ فضل ہے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ یہ دنیا کی زندگی سے بھی، آخرت کی زندگی سے بھی جتنا سبق حاصل کر سکتا ہے حاصل کرے، اور اپنے آپ کو اس نقصان سے بچائے کہ نیک اعمال کر کے دنیا میں نقصان سے بچ جائے، نیک اعمال کر کے آخرت کی زندگی سے۔ کم سے کم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا یہ پہلا درجہ ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا دوسرا درجہ ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ آخری درجہ ہے، اس سے علاوہ درجہ کوئی نہیں ہے۔ آدمی اپنے نقصان سے بھی نہ بچائے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا رہے، اپنی صحت اس کی خراب ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔